بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک بے اولاد عورت کا واقعہ۔ میرے عزیز دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ ایک بار دہی بیچنے والی عورت سر پر دہی کا برتن لے کر حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزر رہی تھی۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روک کر پوچھا، دہی بیچو گی؟ تو عورت نے جواب دیا، دہی بیچنے کے لیے ہی ہر طرف پھر رہی ہوں سرکار، دہی بہت قیمتی ہے، آپ دہی خرید سکیں گے؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کیا قیمت ہے؟ عورت نے جواب دیا، سونے کا ایک سکہ۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زانوں کے نیچے سے ایک سکہ نکال کر عورت کو دیا اور بے نیازی سے کہا، آپ نے جاؤ، یہ سکہ بھی تمہارا اور دہی بھی تمہاری، فقیر کو کچھ نہیں چاہیے۔ عورت نے ان کو حیرت اور تعجب کی نگاہوں سے دیکھا۔ سکہ اس ہاتھوں میں تھا تو وہ چلی گئی۔ جاتے وقت وہ عورت ان کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد وہ چلی گئی۔ وہ عورت 4 دن بعد پھیرا لگاتی لگاتی اس علاقے میں جا پہنچی جہاں حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، تو اس عورت کو دوبارہ ایک سکہ دے دیا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور پھر ان سے وہی کلام کیا کہ فقیر کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس عورت کا یہی معمول ہو گیا کہ وہ عورت آتی اور سکہ لے کر واپس چلی جاتی۔ ایک دن وہ عورت گھر پہنچ کر اپنے شوہر سے ان کی تعریف کرتی جا رہی تھی۔ وہ عورت بے اولاد بھی تھی۔ ایک دن ان کی تعریف بھی کر رہی تھی تو ان کے شوہر نے کہا، تو اپنے میاں جی کی تعریف کرتی ہے اور سکہ بھی لے کر آتی ہے، تو ان سے ایک بیٹا مانگ لے، وہ اللہ کے بہت ہی نیک بندے معلوم ہوتے ہیں، کیوں نہ ان سے ایک بیٹا ہی مانگ لیا جائے؟ اگر انہوں نے یہ دعا کر دی تو یقیناً ہم جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ دوسرے روز عورت نے حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ کر بیٹی کی تمنا ظاہر کی اور اس سلسلے میں ان سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جاؤ اپنے محلے میں اعلان کرا دو کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہو وہ یہاں آئے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ عورت واپس چلی گئی اور اس عورت نے گاؤں میں جا کر اعلان بھی کروایا۔ تیسرا روز وہ عورت سبھی عورتوں کو لے کر حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پان کی ایک گلوری کے ٹکڑے کیے، ایک ایک ٹکڑا تمام عورتوں کو کھلا دیا۔ ایک عورت کو چھوڑ کر ساری عورتوں نے پان کھایا۔ مقررہ وقت گزرنے کے بعد سب کی مرادیں پوری ہو گئیں، مگر جس عورت نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا وہ بدستور بے اولاد رہ گئی۔ اولاد حاصل کرنے والی عورتوں نے عقیدت کے طور پر دہی کا ایک ایک برتن حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نظر کی۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے نذرانہ کو قبول کر لیا۔ ان عورتوں میں وہ عورت بھی شامل تھی جس نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا،
اور جو اولاد سے محروم تھی وہ بہت غمگین اور پریشان کھڑی تھی۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، تم غمگین کیوں ہو؟ اس نے سارا ماجرا سنایا۔ کہنے لگی کہ آپ کا دیا ہوا پان منہ میں رکھنے کی بجائے میں ایک پتھر کے نیچے رکھ کر آ گئی تھی۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا، اس میں غمگین ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری بھی مراد پوری کر دے گا۔ اس کے بعد وہ سبھی عورتیں چلی گئیں اور آپ کی زبان سے جو دعا نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی مراد پوری کر دے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جو اولاد سے محروم رہ گئی تھی اس سے بھی اولاد دے دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بھی اولاد عطا کر دی۔ تو دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی زبان کی تاثیر اور اللہ کے ولیوں کی دریا دلی کہ اللہ کے ولی نے اتنی عورتوں کو اولاد عطا کر دی، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ جو چاہیں کر ڈالیں۔ یہ ہے اللہ والوں کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔